نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ آج میں آپ کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون اور MQM کے دونوں دھڑوں کے درمیان رابطوں پر بات کروں گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف کی ہدایت پر پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی اور سیکرٹری جنرل احسن اقبال نے کراچی کا 2 روزہ دورہ کیا۔ اس دورے کا بنیادی مقصد مسلم لیگ نون کی تنظیم نو تھا۔ اس کے ساتھ انہوں نے اپنی پارٹی کی قیادت کی ہدایت پر MQM کے دونوں دھڑوں سے ملاقات کی۔ یہ کئی سالوں کے بعد MQM اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان رابطہ ہوئے۔ یہ دونوں دھڑے جو ہیں MQM کے، یہ دونوں ہی پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک فاصلے پر تھے۔ یہ ایک رابطہ ایسے وقت پر ہوا ہے کہ جب پاکستان میں سیاسی افق پر تبدیلیوں کی نوید سنائی جا رہی ہے۔ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون اپوزیشن میں ہے، جبکہ MQM حکومت کے ساتھ تو بیٹھی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک اس نے حکومت کے ساتھ اپنا ایک فاصلہ برقرار رکھا ہوا ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے وزارت سے استعفیٰ تو دیا، لیکن وہ واپس ابھی تک انہوں نے وزارت کا چارج نہیں سنبھالا، اور ابھی تک MQM پوری طرح حکومت میں شامل دوبارہ نہیں ہوئی، لیکن وہ ابھی تک حکومت کی حمایت ہی کر رہی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا جب وفد گیا MQM کے ہیڈ کوارٹرز میں، تو انہوں نے بڑا پرجوش انداز میں ان کا استقبال کیا۔ اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون کا وفد فاروق ستار صاحب کے پاس بھی گیا، انہوں نے ناشتے میں انہوں نے مدعو کیا۔ دونوں MQM کے دونوں گروپوں کے ساتھ ہونے والی بات چیت سے پاکستان مسلم لیگ نون کے قیادت بڑی مطمئن نظر آتی ہے۔ بظاہر تو دونوں جماعتوں نے کوئی اس طرح کا اعلان نہیں کیا کہ وہ اکٹھے جا رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مستقبل قریب میں اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ ان ہاؤس تبدیلی آ جائے تو شاید وہ اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت ان ہاؤس تبدیلی کے چکر میں نہیں ہے، کیونکہ وہ تبدیلی کے ساتھ ان کو جو شرائط پیش کی گئی ہیں وہ ان کو قبول نہیں ہیں۔ اب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ایک ایسا پریشر بلڈ کرنا چاہتی ہے کہ حکومت قبل از وقت انتخابات کرانے پر آمادہ ہو جائے۔ قبل از وقت انتخابات کی صورت میں پھر پاکستان مسلم لیگ نون اپنا ایک ایجنڈا دے گی، اپنی شرائط دے گی، اس پر وہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ۔ میری اطلاع کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت حکومت میں شامل تمام اتحادی جماعتوں سے رابطے قائم کرے گی۔ وہ پیر صاحب پگاڑا سے بھی ملنا چاہتے ہیں، وہ BNP کے رہنما مینگل صاحب سے بھی ملنا چاہتے ہیں، اسی طرح وہ پاکستان مسلم لیگ نون کاف کے ساتھ بھی کھلم کھلا ملنا چاہتے ہیں۔ در پردہ ان کے ساتھ ان کے رابطے تو موجود ہی ہیں۔ اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون ایک بار پھر جمعیت علماء اسلام کے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ اس پچھلے دنوں شاہد خاقان عباسی اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ملاقات ہوئی ہے۔ اسی طرح دیگر رہنماؤں کی بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، رابطے ہو رہے ہیں۔ یہ رابطے اب جو ہو رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ایک بار پھر پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت مولانا فضل الرحمان کے یہاں حاضر ہوگی۔ اسی طرح دیگر جماعتوں کے ساتھ دوبارہ رابطے قائم ہوئیں گے۔ پھر میرا خیال یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایک بار پھر جو منتشر اپوزیشن ہے وہ متحد ہونے کی کوشش کرے گی۔ متحدہ اپوزیشن کی صورت میں ہی پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اپنے مطالبات منوا سکتی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ایک تحفظ آئین تحریک شروع کر رکھی ہے، لیکن ابھی تک اس تحریک کے خد و خال سامنے نہیں آئے، لیکن مجھے نظر آتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جمعیت علماء اسلام مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے بھی تعاون حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ ایک آئندہ آنے والے دنوں میں جو ایک صورتحال ہماری تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے، یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ یہ ساری جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو جائیں، اور ایک مارچ کے اواخر میں ایسا نظر آتا ہے مجھے کہ ایک بار پھر پاکستان میں ایک بڑے زوردار انداز میں تحریک چلانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اگر یہ
اپوزیشن جماعتیں حکومت پر دباؤ بڑھانے میں کامیاب ہو گئیں تو کوئی وجہ نہیں کہ آئندہ بجٹ سے پہلے یا آئندہ بجٹ کے بعد پاکستان میں اثر نو انتخابات کا ایک بار پھر عمل شروع ہو جائے. مڈ ٹرم الیکشن دور مجھے نظر نہیں آ رہے، اور آنے والے دنوں میں اگر مڈ ٹرم الیکشن ہوئے تو پھر پاکستان میں ایک نئی سیاسی قیادت ابھر کر سامنے آئے گی جو پاکستان کے مسائل حل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہوگی، اور بالآخر پاکستان ایک بار پھر ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. شکریہ.